ابھی رسی پہ جائیں بس فولڈنگ میں جائیں بہتر ہے. ابھی رسی پہ جائیں بس فولڈنگ میں جائیں بہتر ہے. ابھی رسی پہ جائیں بس فولڈنگ میں جائیں بہتر ہے. مشکلات یہ ہم لوگ کا بچے کا حق سمجھے, ہم لوگ کا ہر آدمی کا حق سمجھے. ہم لوگ ادھر مرتا ہے کتا کا موت ہے ہم لوگ کا, اور ہم لوگ نہیں ہے اس ٹائم انجر کھولے والا سب لوڈنگ والا برائی کرتا ہے یا کش کرتا ہے. اللہ کا مہربانی سے ہم لوگ اللہ مدد کر رہا ہے, کوئی ہم لوگ کو سہارا نہیں, اللہ کا سہارا ہے اور سہارا نہیں. ہم لوگ کو آج فنڈ ہم لوگ کا بہت آتا ہے, ہم لوگ کو نہیں ملتا ہے. میرا نام عبدالحلیم ہے اور میں ایک کوئلہ کانکن ہوں اور یہاں پہ کام کرتا ہوں. اور جو ہے نا میں یہ کہنا چاہتا ہوں مزدوروں کے حق میں کہ ہم لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں, صبح سے شام تک کام کرتے ہیں اور جو ہے نا اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے 1000 فٹ گہرائی میں کام کرتے ہیں, اور ہمارے لیے کوئی جو ہے نا یہاں پہ سہولیات موجود نہیں ہے. اور چاہے جس طرح کے آپ حساب سے دیکھ لے یا رہائش کے حساب سے دیکھ لے یا جو ہے نا صحت کے حساب سے دیکھ لے یا صفائی کے حساب سے دیکھ لے, یہاں پہ کوئی وہ ترتیب نہیں ہے. یہاں پہ منگ لیبر ته دلته دا مسلې دي چې د لیبر اول ته اوله خو د رهایش ځای نشته. هسپتالونو ضرورت دی. دا یو هسپتال کې مطلب چې لیبر لاړ نو چې د دوی د 500 روپیو نه موږ ته په 200-300 روپۍ باندې راکوي. هغه مطلب کہ موږ ته دلته د لیبر دا سہولت شته چې موږ ته په ټیم پیمنټ نه میلاویږي. السلام علیکم, میرا نام صالحہ نواز ہے اور میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اسپیسیفکلی ان کے ایک پروجیکٹ ہے ہمارا ILES کے نام سے, انٹرنیشنل لیبر اینڈ انوائرمنٹل اسٹینڈرڈس ایپلیکیشن ان پاکستان SMEs. اس کے بیہاف پہ میں یہاں بلوچستان کوئٹہ میں بیسڈ ہوں اور میں ILO کی ریپرزنٹیٹیو تھی آج کی اس راؤنڈ ٹیبل ٹاک میں جو HRCP نے ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا تھا, جس میں ڈفرینٹ کانسٹیٹیوئنٹس کو, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو انہوں نے ایک ٹیبل پہ لایا تھا اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مائن ورکرز کے کیا ایشوز ہے کرنٹلی, جس میں ڈفرینٹ ٹریڈ یونینس, امپلائرس ریپرزنٹیٹیوس اور گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوس along with سول سوسائٹی کے ریپرزنٹیٹیوس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہمیں آگاہ کیا جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں جب بات مائن ورکرز کی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی a lot needs to be done, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اگر میں ILO کا رول بتاؤں تو کیونکہ ILO ٹرائپٹیزم کے کانسیپٹ کو لے کے چلتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہم گورنمنٹ کو, ورکر یونینس کو, فیڈریشنز کو اور امپلائرز کو بٹھا کے سوشل ڈائلاگ کے تھرو اور کنسلٹیشنز کے تھرو ہم ان کی جو ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کرنٹلی اگر میں مائن کے حوالے سے بات کروں تو ILO ایک گیپ انالیسس پہ اپنا سپورٹ دے رہا ہے, جو بیسک ڈیٹا ہے, جو ڈیٹیلز ہیں مائن سے ریلیٹڈ, اس کو ایکسٹریکٹ کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوگا. ظاہر سی بات ہے ہم کسی بھی چیز کے سولوشن پہ تب جا سکتے ہیں جب ہمیں پرابلمس کا پتہ چلے, تو یہ گیپ انالیسس بہت ضروری ہے. سیکنڈلی ہمارے جو ٹرائپرٹائٹ کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کی کیپیسٹی کو اسٹرینتھن کرنا, ان کی کیپیسٹی کو امپروو کرنا, ان کو ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرنا, بھلے وہ ٹریننگس کے فارم میں ہو, تو ہم اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اسپیسیفکلی ILO آفس کے بیہاف سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی سیپریٹ پروجیکٹ نہیں ہے جو اسپیسیفکلی مائن کے اوپر کام کر رہا ہے, لیکن RB ریگولر بجٹ کے تھرو ILO آفس انیشیٹیوز لے رہا ہے جو ڈفرینٹ جو مائن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس میں اپنا سپورٹ ہمارے کانسٹیٹیوئنٹس کو پرووائڈ کر سکے. سیکنڈلی جیسے کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ کیا کرنٹ کنڈیشنز ہیں, تو آلریڈی آئی تھنک ڈسکس جو کیا ہے اندر اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ آکیوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ
سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, سیکیورٹی اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, منیمم ویج سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, چائلڈ لیبر کے بھی ایشوز ہائی لائٹ ہوئے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ وہ بہت کروشل ٹائم ہے جس میں جتنے بھی سوشل پارٹنرز, جتنے بھی کانسٹیٹیوئنٹس ہیں, جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں, ان کو مل بیٹھ کے ان مسئلوں کے اوپر بات چیت کر کے سوشل ڈائلاگ کے تھرو اور جو ڈیسنٹ ورک ڈیفیسٹس ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس میں اپنا سپورٹ دے. بیکاز یہ کوئی کسی ایک آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی ایک آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوٹ کا مینڈیٹ ہے. یہ سب کی مل بیٹھ کے مدد اور کوآپریشن کے تھرو ہی اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. میرا نام حبیب طاہر ایڈوکیٹ ہے. میں وائس چیئر پرسن ہوں ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان بلوچستان چیپٹر کا. دیکھیے, ہم وقتاً فوقتاً مختلف جو ہیومن رائٹ ایشوز ہوتے ہیں, ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ان پہ ہم فیکٹ فائنڈنگز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس فیکٹ فائنڈنگ کے بیسس پہ ہم کنسلٹیشنز کرتے ہیں اور دوستوں کی رائے اس پہ لیتے ہیں. ہم نے ریسنٹلی جو ہے لاسٹ ایئر ہم نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کی کول مائنز پہ. جو کول مائنز کے ایشوز خصوصاً لیبر کے حوالے سے کیا ایشوز ہیں وہاں پہ, چونکہ بلوچستان کا بہت بڑا ایک سیکٹر جو ہے کول مائنز سے ریلیٹ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کا لیبر کا روزگار کا اس سے واسطہ ہے. تو اس پہ ہم نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی. وہ رپورٹ ہم نے پرنٹ کی, شائع ہوئی, ہماری پبلیکیشنز میں موجود ہے, HRCP کے ویب سائٹس پہ موجود ہے. تو اس پہ ہم نے کنسلٹیشنز کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اس سے پہلے ایک کنسلٹیشن ہوئی, آج بھی ہمارا اسی کول مائنز کے جو ایشوز ہیں اس پہ کنسلٹیشن تھی, جس میں مختلف جو ہے ریلیٹڈ جو آرگنائزیشن ہیں, لیبر یونین فیڈریشنز ہیں, گورنمنٹ آف بلوچستان, لیبر ڈپارٹمنٹ اور سول سوسائٹی کے ممبر, جرنلسٹ, سب ساتھیوں نے شرکت کی. تو ہمارا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو وہ رپورٹ ہم نے لکھی ہوئی ہے اس رپورٹ کے بیسس پر ہم فردر جو ہے کیا ہم سجیشنز دے سکتے ہیں اور کیا امپرومنٹ فردر کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو رپورٹ تھی ہماری, اس میں ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی جو یہاں پہ بلوچستان میں خصوصاً جو کول مائن سیکٹر ہے, یہ یہاں پہ ہزاروں مزدوروں کا یہاں پہ روزگار اس سے وابستہ ہے. لیکن وہ اس میں اس کے ساتھ ہی کیجولٹیز بھی بہت ساری ہوتی ہیں. پاکستان میں گزشتہ سال کوئی 300 کے قریب اموات ہوئیں کول مائنز میں, جس میں سب سے زیادہ تعداد بلوچستان میں کوئی 80-85 کے قریب لوگ یہاں پہ ہلاک ہوئے تھے. تو ہم نے اس وجہ سے محسوس کیا کہ یہ دیکھیں کہ کیا, تو اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے. جو مائننگ ہوتی ہے, ہمارے لیبرز یہاں پہ خصوصاً جو لیبر ہے سوات سے آتا ہے یا افغانستان کا لیبر ہوتا ہے. 30% ہمارا اپنا لوکل لیبر بھی ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے ہمارا لیبر اس میں. تو ہیلتھ کے ایشوز تھے بہت سارے, بچوں کے ایجوکیشن کا ایشوز تھے اس میں. پھر اس کے بعد جو ہے جو مائننگ ایکٹ ہے 1923 کا, اس پر امپلیمنٹیشن کا بڑا فقدان ہے. اس ایکٹ میں بڑا ایک مفصل ایکٹ ہے جس میں کافی ڈیٹیل طور پہ بتایا گیا ہے کہ مائننگ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس کو کس طرح سے ڈپارٹمنٹ نے اور مختلف اداروں نے ہینڈل کرنے, لیکن اس کا فقدان پایا گیا. اس میں اس پر پراپرلی امپلیمنٹیشن 1923 کے ایکٹ پہ نہیں ہو رہا یہاں پہ, جس وجہ سے کیجولٹیز ہو رہی ہیں. اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں, اس میں جو ہولز بنائے جاتے ہیں مائننگ کے لیے, اس میں جو لکڑی ہے اس کا استعمال, جو سب سٹینڈرڈ لکڑیاں یوز کی جاتی ہیں. پھر اس میں جو آکسیجن کے لیے رستے دیے جاتے ہیں ان کا اکثر جو ہے نا پراپر طریقہ کار سے نہیں دیے جاتے. پھر ایک جو مین چیز اس میں لیبر کو جو کام کرتے ہیں ان کی ٹریننگز بہت کم ہوتی ہیں. ان کو بتانا چاہیے کہ یہاں پہ میتھین گیس ہے, دوسرے گیسز ہیں, تو وہاں پہ اکثر وہ کیا کرتے ہیں, ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہاں پہ کوئی لائٹ لگا دیتے ہیں, کوئی ماچس لگا دیتے ہیں, جس وجہ سے گیسز کی وجہ سے ایکسپلور کر جاتا ہے اور یہ جانی نقصان ہوتا ہے. تو یہ ٹریننگز, لیبر کو ٹریننگ کی بہت شدید ضرورت ہے. ٹریننگ کے علاوہ جو ہے جو ایکوپمنٹس ہیں, لیٹسٹ ایکوپمنٹس ان کو مہیا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو مالکان ہیں, مائن اونرز, وہ سبلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیکیداروں کو اپنے مائنز. اب وہ ساری رسپانسبلٹی شفٹ کر دیتے ہیں ٹھیکیدار کے اوپر. ٹھیکیدار اسی طرح مختلف جو ہے چیزوں کو
چھوٹے چھوٹے ایشوز کو فردر سبلیٹ کرتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے وہ برڈن شفٹ کرتے جاتے ہیں, لیکن یہ لائبلٹیز جو ہے ذمہ داری مائن اونر کی ہے ایکٹ میں. تو وہ چونکہ وہ کانٹریکٹر کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے, تو وہ لاس کو فالو نہیں کرتا, سب اسٹینڈرڈ چیزیں لگاتا ہے, اور ویجز میں کمی ہوتی ہے, اور بہت سارے ذریعے جو اس کو چیپسٹ طریقہ پڑتا ہے تو وہ اس پہ وہ کام کرتے ہیں. تو اس طرح کافی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایمبولینسز کا, اس طرح اسکولز کا, فرسٹ ایڈ کا, ان سارے ایریاز میں فقدان تھا, سوائے ایک آدھ جو سرکار کے زیر نگرانی چلتی ہیں, ان کے علاوہ کہیں پہ بھی ہم نے اس طرح کی فیسلٹیز نہیں دیکھی.